خطبہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اقتباس یا ایک قصہ ہے جس کی میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی تھی۔ اگر آپ لوگ تھکے نہیں ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ حدیث کے ختم ہونے تک ہم نماز کے بعد یہ سلسلے کو تھوڑا سا جاری رکھتے ہیں۔ وہ آپ لوگوں کے کیا کہتے ہیں اس کو ذوق پر ہے، کیونکہ یہ بار بار مواقع نہیں آتے زندگی میں۔ ہاں جی، شاید میں نے آپ کی خدمت میں ایک بار پہلے کبھی عرض بھی کیا تھا، یہ کوشش کرے زندگی میں، جیسے مثلا مفاتیح الجنان آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو بہت ساری دعائیں ہیں شب و روز کے حساب سے ہمارے، لیکن اگر ہم جیسے لوگ جو دن کا آدھا حصہ مزدوری پہ گزار دیتے ہیں، دکاندار ہے تو وہ 12 گھنٹے اس پہ لگاتے ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کے لیے شاید ممکن نہیں ہے کہ ہم وہ دعائیں وہ مسلسل روزانہ کی بنیاد پر ان کو پڑھ سکیں۔ لیکن اس کا ایک حل یہ ہے کہ جتنی دعائیں ہیں نا اسلام کی، جو دعائیں منقول ہوئی ہیں یا جتنی مثلا مستحب نمازیں نہیں پڑھ سکتے، جی صبح طلوع ہوتے وقت بھی پڑھنے کی جو نمازیں ہیں لکھتا ہے نا، ہاں زوال سے پہلے پڑھنے کی نمازیں ہیں، زوال کے بعد پڑھنے کی، مغرب سے پہلے ہے، مغرب کے بعد، آدھی رات کے بعد بھی ہے، تو ایک تسلسل ہے دعاؤں کی، نمازوں کا ایک سلسلہ ہے، نہیں کر سکتے آپ ریگولرلی۔ تو اس کا ایک حل یہ ہے، کچھ نماز، کچھ ذکر، کچھ دعائیں زندگی میں جو بہت مختصر ہو، شارٹ ہو، ریگولر، باقی نمازیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کو کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ سمجھ آیا؟ ایک بار کم سے کم ان کو زندگی میں، تاکہ بروز قیامت یہ اعلان ہوتا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا نام اس صف میں شامل ہے۔ بات سمجھ آئیے نا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ریگولر نہیں کر سکتے، پورا نہیں سن سکتے، تو کم سے کم یعنی امام علیہ السلام کا یہ خطبہ کم سے کم ہم زندگی میں ایک بار ہی چاہیے، جب اس کو سن لیں، اس پہ کچھ نہ کچھ حد تک ہم عمل کریں، تو کل بات اس خطبے کی گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ امام علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں سب سے پہلے توحید کا ذکر فرمایا، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، پھر دوسرے نمبر پر اس میں آپ علیہ السلام نے درود و سلام اپنے جد امجد پر بھیجا، پیغمبر گرامی علیہ السلام پر، پھر آپ کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے خطبے کا یہ حصہ ہے جو ارشاد فرمایا، جس میں دنیا کی حقیقت کو امام علیہ السلام نے واضح کیا، کھولا، کیونکہ ایک چیز یہ تھی کہ جیسے کل عرض ہوا، جو اصل حکیم ہے امام، جو امت کی بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے آخر یہ واقعہ ہوا کیوں لوگوں نے آخر فرزند رسول کو اتنی بے دردی سے قتل کیا، شہید کیا، وجوہات کیا ہو سکتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے مرتے توحید کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد حب دنیا، یہ بیماری تھی، آپ کو اس کے حوالے سے ڈیٹیل عرض کیا، آج کچھ اور مزید وضاحت ہے۔ یہ حب دنیا اسباب و عوامل میں سے ایک ہے کہ لوگ جو فرزند رسول کے قتل کے لیے جو در جو شریک ہوئے، تو کس لیے؟ نماز کے لالچ میں، اس وجہ سے یہ حب دنیا۔ تو امام علیہ السلام نے دنیا کی حقیقت بیان کی، کیونکہ جب ایک چیز کی حقیقت سامنے آ جائے تو وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، ہاں وہ رغبت کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑے شوق سے جب اس کی طرف بڑھ رہا اور اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے تو ایسے ہیں جیسے بڑے کسی
یعنی پردے میں، لحاف میں چھپایا گیا ایک انسان ہو جس کی حسن کے دنیا یعنی عاشق ہو جائے، اچانک سے اس کی چہرے سے پردہ ہٹ جائے اور دیکھنے لائق نہ ہو، تو لوگ جتنے شوق سے آتے ہیں اس سے زیادہ جلدی سے واپس چلے جاتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں نا۔ بالکل اسی طرح اس دنیا کے حوالے سے نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی علیہ السلام نے خوبصورت تعبیر بیان کی۔ مولا فرماتے دنیا کی مثال ایک سام کی جس کا اوپر بڑا نرم ہوتا ہے، اس سام کا اوپر والا حصہ بڑا نرم ہوتا ہے، ہاتھ لگائے تو بڑا ملائی ہوتا ہے اس میں، لیکن اندر کیا ہوتا ہے؟ زہر ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی ایک تعبیر ہے جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمائی کہ دنیا کی مثال زہریلا سام کی مانند ہے جس کا اوپر والا حصہ بڑا نرم ہوتا ہے، جو اندر جانتا نہیں ہے، جو اس کے اندر سے واقف نہیں رہتا، وہ اوپر والے حصے کو دیکھ کے شاید اس کی طرف بڑھ، لیکن جو جانتا ہے کہ سام دستہ ہے، اس کے اندر زہر ہے، اسی کی وجہ سے ہمارے لیے موجب ہلاکت ہے، تو وہ شاید پھر وہ بھاگتا ہے، سام سے بھاگتا ہے، چونکہ وہ اس حقیقت سے آشنا ہے۔ تو یہ بات میں سمجھ صلوات کا تو اس خطبے کے اندر آپ نے دنیا کی حقائق کچھ اس طرح سے بیان کی، یہاں تک ہماری بات پہنچے تھے کہ فلا بد من اللحوق والملتقى، یعنی خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں یہ دنیا دار زوال ہے، تم سے پہلے لوگوں کو زمانے نے برباد کیا، وہ ہلاک ہوئے، جبکہ وہ تم سے زیادہ مال میں یعنی زیادہ مالدار تھے، تم سے زیادہ عمریں بھی انہوں نے پائی، عمر کے لحاظ سے بھی اس زمانے کی، یا آج سے 1400 سال اور وہ آج سے 5000 6000 10,000 20,000 سال پہلے کے جو لوگ تھے، ظاہر ہے ان کی عمر ان سے کئی گنا زیادہ تھے، تو امام فرماتے وہ چلے گئے۔ وقت اکلت التراب جسومہا، مٹی نے ان کے جسم کو کھا لیا، وہ اب مٹی کا حصہ ہے، وہ اب مٹی بن چکا ہے، اب ان کی قبر کی بھی شناخت باقی نہیں رہا۔ وغیر احوالہم، ان کی حالت تبدیل ہو گئے۔ افتطمعون بعدہم، کیا اس کے بعد میں تم مطمئن ہو؟ یعنی ایسا ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے کہ یہ اس دنیا کی جیت ہے، اس دنیا کی کامیابی ہے، یہاں کی فتح ہے، ماحول ایسا بنا ہوا تھا، امام کے سامنے جو ماحول تھے وہ اس قسم کے تھے، وہ سمجھ رہے تھے بس جی ہم کامیاب ہو گئے، ہاں ہم نے میدان مار لیا، بس جی حکومت اب ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اب جی کامیابی ہمارے مقدر ہے۔ ایسے جشن کے ماحول یا سما تھا کوفہ یا شام یا دیگر جو بازاروں سے جو علی ابن الحسین علیہ السلام دیگر اسیروں کے ساتھ گزر کے گئے، تو جو مشاہدات امام کے ہیں، جو امام نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو امام اس نتیجے تک پہنچے کہ لوگ مرنا بھول چکے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہے، بس یہاں کامیاب ہو گیا تو ہم کامیاب ہیں شاید، اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کی حکومت شاید ناقابل زوال ہے، ناقابل فنا ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گی، یزید اور یزید کے طرفداران کا تو اس حد تک گمان پہنچ چکا تھا۔ ایسے حالات میں امام علیہ السلام نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا، پھر فرماتے ہو فَتَتَبَّرُوا مِمَّن مَضَىٰ مِنْ عُمْرِكُمْ، لوگوں حقیقت تو یہ ہے تم سے پہلے کچھ لوگ گزر گئے، تم نے جا کے انہیں سے ملنا ہے، تم سے پہلے گزرنے والے گزر گئے اور تم بھی جا کے ان سے ملو گے۔ کل آخری جملہ میں نے اس کی مثال دی تھی، جیسے بس سٹاپ پہ ایک بس جو ہے 2 منٹ پہلے، ایک بس 2 منٹ بعد، ایک بس 3 منٹ بعد آتے ہیں نا، یعنی ہر منٹ کے بعد مسافروں کا ایک گروپ وہاں داخل ہوتا ہے، اس اڈے پہ پہنچتا ہے، بالکل اسی طرح ہے، ہر منٹ کے بعد ایک گروپ جو ہے وہ آخرت کی طرف سفر پہ ہے نا۔ ایک لمحہ، جس لمحے میں ہم یہاں بیٹھے کتنے لوگ جا چکے ہوں گے اندازہ ہے؟ بیٹھ جاؤ، ان کو بٹھاؤ، یعنی اسی لمحہ، جس لمحے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں کتنے لوگ جا چکے ہوں گے،
ویسے اگر انسان غور کرے گئے ہوں گے نا، یقیناً گئے ہوں گے، ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم فکر نہیں کرتے، الگ سی بات ہے۔ اسی لمحہ کتنے لوگ آئے ہوں گے دنیا میں پیدا ہے، یہ دنیا ہے۔ یہاں ایک بس کی ریل کی مثال ہے جس پہ ایک اسٹیشن پہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اسی اسٹیشن پہ کچھ لوگ اترتے، ایک منٹ جس منٹ میں کچھ لوگ آ رہے ہوتے اسی منٹ میں کچھ لوگ یہاں سے جا رہے ہوتے۔ دنیا اس طرح ایک اس کے سسٹم ہے، لیکن بھول جاتے ہیں نا مسئلہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ لیکن انسان دنیا کی مصروفیات، رنگا رنگینی، دنیا کی جس کہتے ہیں شور و غل میں اس قدر مگن ہوتے ہیں، وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں۔ بھول جانے کے بعد پھر ایک حکیم ہوتا ہے جو انہیں یاد دلاتا ہے، یاد دلاتا ہے تو پھر دلوں میں وہ نقشہ دوبارہ تازہ ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے فَلَا بُدَّ مِنَ اللُّحُوقِ وَالْمُلْتَقَى، لازم ہے تم پر بھی کہ تم بھی ان سے ملو۔ لحوق ملحق ہونا، سابق لاحق، گئے ان سے تم کیا ہوں گے؟ ملحق ہوں گے۔ وَالْمُلْتَقَى، ان سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ گھرانا سے دوسرے دنیا دی یا درین کو شیل ہو جائے تمہیں کو دنیا دینا سوم لو دونوں سو سے کھن کنی درین کو اون سے درین آراز کیسے تو وہ شہان کو لوگوں سے درین کو تھن سے یہ فرق۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے ہیں، خوشیاں منا رہے، ادھر شاید وہ خوشیاں منائے کہ ایک اور ان کا ساتھی ان سے مل گیا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، اس میں ایک سلسلہ ہے، چلنا ہے، چلتا رہا۔ فتدبروا من مزامن عمرکم، امام فرماتے ہیں غور و فکر کرو، فتدبروا غور و فکر کرو، من مزامن عمرکم، جو عمر گزر چکا ہے، سو انسان کی جو عمر گزر چکے ہیں، امام فرماتے ہیں اس کے غور و فکر کرو۔ وما بقیہ، جو باقی ہے اس کے لیے، جو گزرا اس میں کیا کیا اس پہ غور و فکر کر، جو باقی ہے اس میں کیا کرنا ہے اس پہ غور و فکر کر۔ امام فرماتے جو گزر چکا اس میں کیا کیا۔ ویسے اگر ہم ایک منٹ کے لیے یہاں رک جائیں اور اگر ہم میں سے، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے کہیں میں نے کیا کیا، یعنی ہم میں سے ہر ایک، جیسے میں نے کل آخری جملہ کہا تھا نا، جب ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا بولنے والوں کا بھی عموماً ہوتا ہے کہ ہم نے دوسرے کو، سننے والوں کا بھی عموماً یہی ذہن ہوتا ہے دوسرے کو، جب دوسرا ہوتا ہے تو اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ اس لیے نہ ہم ہدایت پا سکتے نہ سامعین ہدایت پا سکتے۔ انسان کا پہلا واعظ اس کا اپنا آپ ہوتا ہے، نفس کے لیے خود واعظ ہے۔ میں غور و فکر کروں میری جو زندگی اب تک گزر چکی ہے، سو میرے اچھے عمل زیادہ ہے یا برے عمل زیادہ ہے؟ میں تو کہہ سکتا ہوں میرے برے زیادہ ہے، میرے اچھے نہیں ہے۔ آپ اپنے بارے میں جو کہتا ہے آپ کہیں، آپ سوچیں، غور و فکر کریں، میرے تو کوئی اچھائی نہیں۔ کچھ اچھائی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بعد میں کہیں غرور آتا ہے، کہیں دکھاوا ہوتا ہے، کہیں ریاکاری ہوتی ہے، کہیں منت احسان کا وہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ کل میں نے ایک فارسی کے شاعر کا ایک نام لیا تھا، کیا نام لیا تھا؟ شیر سعدی کا، جن کا گلستان میں ہاں لیا تھا نا، اس میں انہوں نے ایک اور جملہ کہا، کہتے ہیں کہ ایک ایران کی کسی سائڈ ایریا میں ایک شیخ صاحب تھے، بڑے متقی پرہیزگار، آپ کی طرح اچھے، یعنی بظاہر بہت اچھے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو، وہ بیٹا بھی نماز شب پڑھتا تھا، ایک دن جو ہے نا ان کو مسجد کی طرف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اپنے باپ سے بیٹے نے کہا، چھوٹا بچہ تھا نماز شب پڑھتا تھا، کہا بابا یہ لوگ کتنے برے ہیں، کس ٹائم سوئے ہوئے؟ فرمایا بس کر۔ یہ کہہ کر تم نماز پڑھتے ہو، تمہاری اس نماز سے ان کا اس ٹائم پہ سونا ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نماز نے تمہارے دماغ میں کسی کی برائی پیدا کی،
تم نے اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھا. ٹھیک ہے. کبھی بھی اس طرح کے موازنہ، پہلے بھی میں نے بیچ میں اس حوالے سے کہا تھا نا، اس طرح سے موازنہ ہم نہیں کر سکتے. اتنا کہہ سکتے یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا ہے، اتنا کہہ سکتے. اس سے زیادہ ہم کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. جو گزر گیا ہماری عمر میں، ہم نے کیا اچھا کیا؟ اچھا ہی کم ہے. ہمارے برائی زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم سب گناہگار ہے یا نہیں ہے؟ ہماری برائی زیادہ ہے. امام فرماتے فتدبروا، اور فکر کر، ما بقیہ و ما مضی، جو گزر گیا اس پہ بھی، جو باقی ہے اس پہ بھی. آئندہ کیا کرنا ہے؟ آئندہ کیا کرنا ہے اس پہ غور و فکر کرو. یہ ما بقیہ کا آپ اس حوالے سے دیکھو، جو سو گزر گیا، اب کیا کرنا ہے؟ کیا پلان ہے؟ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، لیکن اس کا عربی کلیئر میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کا مضمون یہ ہے کہ وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں اس کو، منافق ہوتے ہیں، یا جن کے دل میں خدا کی ایمان یا محبت کامل نہیں ہوتے، ان کی کچھ علامت ہے. ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ رات کو سوچتے ہیں سوتے ہوئے کہ صبح کو کیا کھانا ہے، صبح کو کیا کھانا ہے. اور صبح ناشتے کے بعد سوچتے ہیں دوپہر کو کیا کھانا ہے. دوپہر کو پھر کھا لیا، پھر سوچتے ہیں رات کو. یہ ان کا پورا ایک جو 24 گھنٹے کے ایک سرکل ہے نا، وہ محور و مرکز ہے کھانے کی طرف. تو اس کی قیمت بھی وہی ہے جو کھانے کے بعد ہوتا ہے، رضا کی وہی قیمت. اس انسان کی، جیسے پرسوں شیخ صاحب نے بھی ایک حدیث فرمایا تھا نا، جو انسان کی فکر ادھر سے نیچے، سینے سے، تو اس کی قیمت وہی ہے جو سینے سے نیچے ہے. اگر فکر ادھر سے اوپر ہے، یہاں پر بھی وہی چیز ہے. یہ بھی حدیث ہے باقاعدہ کہ ہم لوگ اور جو مومن ہوتے ہیں وہ کیا ہے، وہ رات کو یہ سوچ کے سوتے ہیں صبح کون سی دعا پڑھنی، صبح کون سا وظیفہ کرنا ہے، کون سے مستحب عبادت کرنی ہے، قرآن کا کون سا حصہ پڑھنا ہے. پھر ان کی دوپہر کا، یعنی ایک مومن کا جو فکر ہے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے، وہ اور عام انسان کے فکر میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اب ہم یہاں پہ رک جائیں، ہمارا ان میں سے کس طبقے میں آتا ہے؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ مجھے نہ کہیں، ہم کس میں آتے ہیں؟ عموماً ہم پہلے کیٹیگری میں آتے ہیں، جن کا ہم و غم صبح و شام کی مینو کے فکر میں، کھانے کے فکر میں، دنیا کی آسائشات کی فکر میں گزر جاتے ہیں. کبھی ہم نے پلان نہیں بنایا کہ اس مہینے میں یہ دعائیں پڑھیں گے، اگلے مہینے میں یہ پڑھیں گے، اس سے اگلے مہینے میں یہ پڑھیں گے، اس مہینے میں یہ مستحب نمازیں، اگلے مہینے میں وہ مستحب نماز ہے. فتدبروا، غور و فکر کرو. اسی طرح رہو گے یا تبدیلی لانا ہوگا، ہمیں تبدیلی لانا ہوگا. تبدیلی ہمیں کردار میں تبدیلی، گفتار میں تبدیلی، قول میں تبدیلی، فکر میں، حتیٰ کہ فکر میں تبدیلی. فکری تبدیلی ابتدا ہوتا ہے، باقی عملی تبدیلی اس کے بعد ہوتے. سلوات کا سنوان. اچھا، پھر فرماتے وَافْعَلُوا فِيهِ مَا سَوْفَ يَلْقَاكُمْ. پھر فرماتے جو عمر تمہاری باقی ہے، زندگی کا جو حصہ بچا ہوا ہے نا، وَافْعَلُوا فِيهِ مَا، اس بچے ہوئے زندگی میں وہ عمل کرو، سوف یلقاکم، جو عمل تم سے ملے گا. یہ جو انسان دنیا میں کرتا ہے، آخرت میں وہی اس کے سامنے ہوتا ہے، وہی اس کے سامنے ہوتا ہے. یہ انسان کچھ کرے وہاں کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہاں کوئی سفارش نہیں، کوئی چیز نہیں. اور غریبوں کے لیے سب سے پر امید چیز قیامت ہے. یاد رکھنا،
غریب لوگوں کے لیے، خصوصاً اس زمانے کے غریب لوگوں کے لیے جہاں کوئی سنوائی ہوتی ہی نہیں، سب سے امید دلانے والی چیز قیامت ہے۔ قیامت خوف زدہ کرنے والی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اثر رسوخ رکھ کر اختیارات و دیگر حکمرانی و طاقت سے اپنے بہت ساری چیزیں، دوسروں کی بہت ساری چیزیں اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا۔ اور جو لوگ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے ان کی امید کیا ہے؟ ان کی امید آخرت ہے، وہاں پر ملے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، نیکی ذرہ برابر، سوئی کی نوک جتنی اگر آپ کو اس کی مثال ہو، رائی برابر بھی ہو، ضائع نہیں۔ آپ کی محنت، یہ بہت سارے بچے آج کل جو ہے ڈس ہارڈ ہو جاتے ہیں، ڈس ہارڈ سمجھتے ہیں نا، بیچارے کیا کہتے ہیں کہ پڑھ کے کیا کریں گے، نوکری تو ملتی نہیں، پریشان نہ ہو۔ آپ کے سامنے اس کی میری مثال ہے، 2016 میں ہم نے ایف پی ایس سی میں 17 کا، وہ ہمارے بابو اسماعیل صاحب کو پتا ہے، ٹیسٹ پاس کیا ایف پی ایس سی سے 17 کا۔ کیوں؟ ہمارے پاس پیسے، ہمارے پاس گزارش، ہمارے پاس نہ، لیکن کیا توجہ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جو محنت کریں گے، توجہ میری طرف، آپ اور ہم جو محنت کریں گے وہ محنت ضائع ہوگا نہیں، سوال پیدا نہیں۔ ایک ایک حرف جو محنت سے پڑھا اللہ کے ہاں اس کا ایک اجر ہے، اس کا ایک ثواب ہے۔ علم کو عبادت سمجھ کے پڑھے، نوکری ملتی ہے ٹھیک، نہیں تو کم سے کم قیامت کا اجر تو ہے نا اس کا، دنیا میں بھی اس کا فائدے سے خالی نہیں۔ لیکن آخرت، غریبوں کی سب سے بڑی امید آخرت ہے کہ ایک عدالت ہوگی، انسان کو اپنے عمل کے حساب سے صلہ ملے گا، یہ سب سے بڑی پر امید چیز ہے انسان کے لیے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں نے جتنی محنت کی اتنا نہیں ملا، وہ کہتا ہے میں نے جتنے پڑھا تھا مجھ سے ان پڑھ آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، ایک ایک انچ کے حساب سے لوگوں میں اپنے عمل کے حساب سے فرق رکھا جائے گا۔ جنت والے بھی برابر نہیں ہوں گے، جہنم والے بھی برابر، ایک ایک انچ کے حساب سے جنت کے درجات بھی مختلف ہوں گے، اور ایک ایک انچ اور سزا کے حساب سے جہنم والے بھی درجات اور طبقے کے لحاظ سے کیا ہوں گے؟ الگ ہوں گے۔ سب صحیح ہے، صلوات تو ہر انسان نے اپنے عمل کا سامنا کرنا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں بالاعمال الصالحہ قبل انقضاء الاجل وافعلوا فیہ ما سوف یلقاکم بالاعمال الصالحہ قبل انقضاء الاجل۔ امام فرماتے ہیں جو زندگی تمہاری باقیہ ہے، عمر کا کچھ حصہ بھی ہے، اس میں اعمال صالحہ انجام دے قبل انقضاء الاجل وفراغ العمل، قبل اس کے کہ تمہاری موت آ جائے، قبل اس کے کہ پھر عمل کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ وہاں جملے چھوٹا رستے خصوصاً اگاہی شخصیت پہ جوان کن اور معزز خواتین و حضرات کے لیے دیکھیں، جب ہم مریں گے نا اس دن اتنا تو مجھے یقین ہے مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا ایک الگ سا اجر ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، ہم سب کا یقین ہے۔ باوجود اس کے کہ کتنے آتے ہیں عام حالت میں رمضان محرم کو نکال کے کتنے آتے ہیں؟ بہت کم آتے ہیں، یعنی جیسے ہونا چاہیے اتنی بڑی آبادی میں اتنا نہیں۔ پھر بوڑھے بھی ہیں نا آپ کے گھروں میں، ہے نا، بابا ہے، آپ کی امی ہے، آپ کے دادا ہو سکتے، نانا ہو سکتے ہیں۔ یہ چھارمون یاسوں سے چکترس، یہ چھارمون سن سے چکترس کھو اس نے چار چار مان دیتے نال دل بھین سو پانا گاس بھی نام مجری
قبل انقضاء اجل و فراغ العمل. یہ جملہ یاد رکھو. قبل انقضاء العمل، اجل موت آنے سے پہلے، و فراغ العمل عمل کا نامہ بند ہونے سے پہلے. یہ وقت، یہ فرصت، یہ ابھی ہمارے جوان ہیں. افسوس ہے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یا جو بھی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. کبھی آپ ٹائم نوٹ کریں، 2 3 گھنٹہ جو ہے نا اس کو چھوڑتے رہے. کوئی ہے نا ہے. اور مسجد میں آدھا گھنٹہ کیا سمجھتے ہیں؟ زیادہ سمجھتے ہیں. اچھا ادھر سے جائیں گے، باہر گلی میں کھڑے گپ شپ کر وہی، اور وہاں پر آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. وقت نے گزرنا ہے، وقت نے پاس ہونا ہے. آج کی اس ایج میں خصوصاً نوجوان بعد میں افسوس کریں گے کہ کاش اگر ہماری کمر سیدھی ہوتی، ہماری ٹانگیں ٹھیک ہوتے، ہمارے گھٹنے صحیح ہوتے، چل کے مسجد جاتے، ہم نماز شب پڑھتے، ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے. لیکن ابھی وقت تو ہے نا، ابھی فرصت ہے، ابھی کیوں نہیں کرتے؟ ابھی آپ اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ میں نے تو آپ کو کئی بار عرض کی، ایک کاش کہ اگر یہ جوان اگر 10 کی تعداد میں بھی بیٹھ کے درس سنیں تو ہم روزانہ آپ کو نئی حدیث سنائیں، روزانہ سنائیں. 10 کی تعداد میں، زیادہ بھی نہیں، 10 جوان. لیکن نہیں ہوتے، میسر نہیں ہوتے. وقت ہے، ضائع ہو جاتا ہے ٹائم. تو وقت ہے، امام فرماتے اس میں اگلے مرحلے میں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچو. عمل صالح مرتب کر اپنی زندگی کے لیے، تاکہ قیامت کے دن جب ہم اس عمل کا سامنا کریں تو اس عمل کا اجر ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. پھر فرماتے ہیں فَأَنْقَرِيبٌ تُؤْخَذُونَ مِنَ الْقُصُورِ إِلَى الْقُبُورِ. پھر امام فرماتے ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے، گمان نہ کرو اپنی فتح پر، ظاہری شان و شوکت پر. تم یہ مت سوچو کہ تم نے جو ہمیں قیدی بنایا ہمیشہ اپنے قید پہ رکھ سکو گے، تم نے جو تاج و تخت پہ قبضہ کیا یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. نہیں. فَأَنْ قَرِيبٌ تُؤْخَذُونَ مِنَ الْقُصُورِ إِلَى الْقُبُورِ. ان قریب تمہیں پکڑ کے لے جایا جائے گا. قصور قصر، محل. إِلَى الْقُبُورِ کہاں تک؟ قصر سے قبور تک. بڑے بڑے محلات میں رہنے والے اسی گھر میں پہنچ جائیں گے. وَبِأَفْعَالِكُمْ تُحَاسَبُونَ. پھر تمہارا عمل کے ساتھ تمہارا حساب، تمہارے افعال کے ساتھ تمہارا حشر و نشر ہوگا. حساب لیا جائے گا ایک ایک چیز کا تم سے. فَكَمْ وَاللَّهِ مِنْ فَاجِرٍ قَدْ اسْتَكْمَلَتْ عَلَيْهِ الْحَسَرَاتُ. بس امام فرماتے فَكَمْ وَاللَّهِ مِنْ فَاجِرٍ. خدا کی قسم بہت سارے ایسے فاجر، تو آپ جانتے ہیں لفظ فاسق و فاجر، سر عام گناہ کرنے والے، سرکش کو کہتے ہیں. ایسے فاجر گزر گئے. قد استکملت علیہ الحسرات، جو جاتے ہوئے حسرتوں کے علاوہ کچھ لیتے نہیں. یزید شام والوں کو کہا امام نے یہ وقت ٹل جائے گا، یہ ظلم کا دور بھی مٹ جائے گا، نہ رہے گا ظالم، نہ رہے گا اس کا ظلم. کیا سمجھا؟ تمہارا وقت بھی انتہا کو. وَكَمْ مِنْ عَزِيزٍ قَدْ وَقَعَتْ فِي مَسَالِكِ الْحَلَقَاتِ. کتنے ایسے طاقتور تھے جو حلقات کے راستے پہ چل بسا، چلا گیا. طاقتور نہیں رہے دنیا میں، تم سے پہلے بھی گزرے. یعنی یہ ان لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے جو اپنی فتح کے جشن منا رہے تھے. یزید کو لازوال سمجھ رہے تھے. یزید بھول چکا تھا. حیث لا ينفع الندام ولا يغاث منزلا. امام فرماتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا، پھر تمہارا اس پر افسوس کرنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں. اسی سے مربوط ایک اور
حدیث کا ایک مفہوم ہے، وہ یہ کہ واہ حزنا اذا انقطع ذکرنا عن خواطر الاحباء والاقرباء واکلت الدیدان محاسننا وتسرمت الاعضاء فلیبکی الباقون قبل ان لا ينفع البكاء، کہ ایک وقت ایسا ہوگا انسان کے اوپر کہ تمہاری یہ بھلی بھلی خوبصورت شکل میں کیڑے پڑ جائیں. کیا خیال ہے، ایسا ہوگا نا؟ وہ اکالت الدیدان محاسننا، محاسن حسن کی جمع ہے، حسن کی جگہ وہ کہتے ہیں جیسے آنکھیں ہیں، جیسے پھونک ہے، جیسے انسان کے رخسار ہے، حسن ہے نا. کہاں جائیں گے یہ مرنے کے بعد؟ اکالت الدیدان، کیڑے کھا جائیں گے. تو بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو. وَتَسَرَّمَتِ الْأَعْضَاء، انسان کی یہ جوڑ الگ ہو جاتے ہیں مرنے کے بعد. فَلْيَبْكِ الْبَاقُونَ، رو. اس سے پہلے پھر ایک وقت میں تمہیں رونا پڑے گا، لیکن اس وقت رونا تمہارے لیے کوئی فائدہ مند. رونا اللہ کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں، ہمیں رونا چاہیے. ہمارے جو گزشتہ اعمال ہیں وہ ٹھیک نہیں. اس امید کے ساتھ آج کی مجلس سے چلے جائیں، آنے والے اعمال ہمارے اچھے ہوں. گزشتہ اللہ معاف کرے، آنے والے اعمال ہمارے کیا ہو جائیں؟ اچھے ہو جائیں. ہمارا کل آنے والا گزرے ہوئے کل سے بہتر اچھا ہو. ایک نیکی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. اور آپ یہ کبھی کوشش نہ کریں کہ نہیں جب کل سے ہی نماز شب بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، صدقہ بھی دیں گے، خیرات بھی دیں گے، یہ سب کریں گے، بوجھ ہوگا 10 دن کے بعد چھوڑ دیں گے. یہ طریقہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ بڑھا نیکی، آہستہ ایک کر کے بڑھاؤ. بے شک آپ 10 دن میں ایک بڑھاؤ، لیکن بڑھ تو رہا ہے نا. ہاں گناہ ہو سکتا ہے، کوشش کر سب چھوڑے، نہیں تو یہ کوشش کر اس کو بھی سٹیپ بائی مرحلہ وائی چھوڑے. جیسے دین نے بھی شراب کو کئی سال بعد روکا، حرام قرار دیا، کئی سال بعد حرام قرار دیا. پیغمبر آتے ہی شراب کی حرمت کا حکم، ان کی جیسے جیسے عادت بنتی گئی دین کے حکم میں اضافہ. یہ عادت بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. نہیں تو بہت بہتر ہے ایک ساتھ انسان ساروں کو چھوڑ دے، لیکن وہ وقتی ہو جائے تو پھر اس کا فائدہ نہیں. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے ہم اس دنیا کی حقیقت پہ نگاہ رکھیں. ہم نے جانا ہے، لیکن یہ حب دنیا جب انسان اس کے لالچ میں آ جاتے ہیں تو انسان بڑے بڑے گناہ آسانی سے کر لیتے ہیں. واقعہ کربلا اس کی زندہ مثال ہے. ورنہ کس کی دل اگر انسان زندہ ضمیر ہو تو اجازت دے کہ وہ کربلا